قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. سورۃ الاسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احوال اشقیاء کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ دروس سابقہ میں آپ نے پڑھا ہے یا سنا ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا تھا کہ ہر انسان قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کا نامہ عمل اس کے ساتھ ہے، اور اللہ پاک قیامت والے دن ہر بندے کو اس کا نامہ عمل دیں گے. باقاعدہ نامہ عمل تقسیم ہوں گے، اور جن لوگوں کو دائیں ہاتھ میں ملے گا الحمدللہ وہ خوش نصیب ہوں گے، وہ سعداء ہوں گے، وہ اصحاب الیمین ہیں. اسی لیے قرآن پاک نے کئی مقامات میں فرمایا وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. اسی طرح کی مقام پہ اللہ نے فرمایا اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، ایک ہی بات. تو بہرحال جن کو دائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملے گا وہ الحمدللہ سعداء ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. دعا کریں اللہ ہمیں بھی سعداء میں بنائے. دعا کے لیے آدمی ہر ممکن کوشش کرے، سعی کرے. یہ بڑی علماء اور بہت بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے کہ مبارک رات ہے. بہرحال اس میں کچھ بدعات لوگوں نے جو خود گھڑی ہیں وہ تو بدعات ہیں کہ بعض لوگوں نے اس میں ایک نماز بنائی ہوئی ہے صلاۃ الرغائب، بعض لوگوں نے اس میں ایک نماز بنائی ہے صلاۃ الفیہ کہ 100 رکعت پڑھو اور ہر رکعت میں 10 دفعہ پڑھو اللہ. تو یہ سب چیزیں جو ہیں شریعت کے ثابت نہیں، کوئی ان کا اس بات نہیں، کسی حدیث ضعیف میں بھی ثابت نہیں. اسی طرح بعض لوگوں نے جو یہ لکھا ہوا ہے کہ لیلۃ مبارکۃ سے یہ رات مراد ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم سے یہ رات مراد ہے، یہ بات بھی غلط. اس سے مراد بھی لیلۃ القدر، کیونکہ اللہ نے صاف فرما دیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. ہم نے قرآن اتارا ایک برکت والی رات. تو قرآن کب اتارا گیا؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. دوسری جگہ اللہ نے اس کا نام لے دیا. یہاں تو فرمایا تھا نا برکت والی رات، وہاں فرمایا لیلۃ القدر. اب لیلۃ القدر کب ہوگی وہ بھی اللہ نے واضح کر دیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن رمضان میں اتارا گیا، لیلہ مبارک میں اتارا گیا، لیلۃ القدر میں اتارا گیا. تو واضح ہو گیا کہ وہ رمضان کی رات. باقی البتہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک روایت نقل فرمائی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، میرے حجرے میں تھے.
لیکن رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے تشریف لے گئے. تو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پہ موجود نہ پایا. تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ عورت ہے، انسان ہے، یہ فطری باتیں ہوتی ہیں، یہ اعتراض نہیں ہوتا. کہ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید حضور کسی دوسری بیوی کے گھر تشریف لے گئے. تو میں نے کہا تلاش کروں اور دیکھوں کہ وہ کون بیوی ہے کہ حضور نے مجھے چھوڑ دیا اور وہاں تشریف لے گئے. تو فرماتی ہے کہ میں آپ کے قدم مبارک کے نشان، کیونکہ اس زمانے میں یہ کوئی سڑکیں تو تھی نہیں، کچے راستے تھے، تو حضور کے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے میں آئی. تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اپنا جنت البقیع الغرقد، مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے اس کے دروازے میں کھڑے ہو کے دعا فرما. تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ میں بھی کھڑی ہو گئی دور. میں نے کہا حضور کی دعا میں شریک ہو جاؤں، کیونکہ سب سے بڑی چیز جو ہے نا مومن کے لیے وہ دعا ہے. اسی لیے آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادات، وہ یا عبادت کا جو مغز ہے نا وہ دعا ہے. اسی لیے آتا ہے الدعاء سلاح المؤمن، دعا جو ہے مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اسی طرح روایات میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو اپنے خوشی کے دنوں میں مجھ سے دعا کیا کر تاکہ میں تیرے دکھ کے دنوں میں تجھے یاد رکھوں. یہ تو صحیح انسان کا کام نہیں ہوتا کہ جب مصیبت پڑے پھر تو سب پکارتے ہیں. آدمی بیمار ہو جائے خدا یاد آ جاتا ہے، آدمی کو تکلیف آ جائے، چوٹ لگ جائے، حادثہ ہو جائے، پھر ہر کوئی گھر میں خدا اور رات دن یاد ہے. اور اگر اللہ انعام دے دیں، مال دے دیں، تجارت میں برکت دے دیں، اولاد دے دیں، اولادیں کامیاب ہو جائیں تو آدمی پھر بھول جاتا ہے. اسی کو قرآن نے فرمایا اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبه، کہ جب ہم بندوں پہ انعام فرماتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے، پھر بھول جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو تکلیف پہنچے، بیماری پہنچے، دکھ پہنچے، حادثہ پہنچے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر بڑی چوڑی دعائیں کرتا ہے. تو یہ مومن کا کام نہیں ہے. مومن کا کام یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے دروازے سے دعا میں مشغول رہے. اور نماز جو پڑھتے ہو یہ بھی دعا، کیونکہ دعا عبادت. قرآن پڑھ رہے ہو یہ بھی دعا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کرو کہ کبھی دعا وہ ہوتی ہے جو اپنی کوئی حاجت مانگی جائے، کبھی دعا وہ ہوتی ہے کہ ہم ذکر تو اللہ کا کر رہے ہیں، بظاہر ہم کوئی مانگ نہیں رہے لیکن وہ سب سے اعلیٰ دعا ہوتی ہے. اسی لیے میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عرفات میں افضل جو میں نے کہا اور انبیاء نے کہا ہے، اور ایک میں ہے کہ میں نے مانگا اور انبیاء نے مانگا ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اب حالانکہ یہ تو کلمہ ہے، کلمہ تمجید ہے، لیکن یہ سب سے بڑی دعا. اسی طرح بعض روایات مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بندہ مثلا سجدے میں ہے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اسی میں لگائے. تو ایک روایت مبارک میں یہ آیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس بندے کو جو میرے ذکر میں مشغول ہو گیا اور دعا نہیں مانگ سکا، اس کو مانگنے والوں سے بھی بہتر دے دوں گا.
تو دعا جو ہے، دعا تو سب سے اہم چیز ہے. اسی لیے علماء اور اولیاء اللہ فرماتے تھے کہ ہر بندہ مثلاً عبادت کے بعد، قرآن کے بعد، نماز کے بعد، رات کو تہجد کے بعد اس کی دعا پہ غور کرو، کیونکہ یہی تو ہے مزدوری دینے کا وقت کہ اس کی دعا میں کتنی اخلاص ہے. اور اس کے لیے آداب ہیں کہ جب اللہ سے دعا مانگو کامل توجہ سے دعا مانگو. یہ نہ ہو کہ زبان میں دعا ہے اور دل میں خیالات الگ ہیں. دل اور زبان جو ہے وہ موافقت کر رہا ہو، یعنی بات گویا دل سے نکل رہی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ بندہ باوضو ہو، کسی پاک جگہ پہ ہو، اور اگر وقت افضل ہے، زمان افضل ہے، مکان افضل ہے تو سبحان اللہ. جیسے جمعہ کا دن ہے، جیسے لیلۃ القدر ہے، جیسے عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، جیسے یوم عرفات ہے، اور مکان کے اعتبار سے جیسے کعبۃ اللہ ہے، ماشاءاللہ مدینۃ الرسول ہے. اسی طرح پھر کعبۃ اللہ میں بھی مقام ابراہیم ہے، میزاب رحمت کے نیچے ہجر میں ہے، طواف کے اندر ہے، حجر اسود پہ ہے، صفا پہ ہے، مروہ پہ ہے. یعنی اگر زمان میں بھی فضیلت ہو، مکان میں بھی فضیلت ہو تو سبحان اللہ. اور اسی طرح رات کا جو آخری حصہ ہے وہ میرے اللہ کے نزول کی گھڑی ہے. میرا مولا عرش کریم سے آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، جیسے ان کی شان کو زیبا ہے لیس کمثلہ شیء. اور پھر اللہ اپنے بندوں کو فرماتی ہے حل من داعٍ، ہے کوئی مانگنے والا. دیکھو نا، تم بندوں سے مانگتے ہو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور خدا سے نہ مانگو تو ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں حل من داعٍ حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا. اللہ خود فرما رہے ہیں. تو وہ گھڑی جو ہے دعا کی منظوری میں ایک سیر ہے. اسی طرح جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے یہ دعاؤں کی استجابت کے لیے ایک سیر ہے. اس میں ایک گھڑی ہے جو مانگو گے مل جائے گا. اور کیا مشکل ہے کہ عصر پڑھ کے آدمی مسجد میں بیٹھ جائے؟ کون سا مشکل ہے؟ 2-3 گھنٹے بیٹھ کے عبادت کرے، قرآن پڑھے، مانگتا رہے. اور اسی طرح پھر دعا کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے اول میں بھی اور آخر میں بھی درود پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے افضل درود وہ ہے جو تم نماز میں پڑھتے ہو، کیونکہ باقی درود جو ہیں وہ بزرگوں نے لکھے، علماء نے لکھے، اولیاء نے لکھے، اور یہ تو حضور محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھنے کے بعد للہ الاسماء الحسنی، اللہ کے بڑے پاکیزہ پسندیدہ اسماء مبارکہ ہیں جو 99 نام تو صحیح حدیث میں ثابت ہیں. ویسے تو علماء نے اور جمع کیے، 1000 نام بھی لکھا، لیکن 99 نام جو ہیں وہ تو بالکل صحیح حدیث مبارک ہے. اور بعض اللہ کے اسماء کا ذکر تو خود قرآن پاک میں بھی موجود ہے. جیسے اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی القیوم آ گیا. اسی طرح فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ. اسی طرح فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. تو یا ذی الجلال والاکرام سے پتا گئے.
اسی طرح فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. تو اللہ کے ناموں کے ساتھ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. تو اللہ کے نام لے کے پکارے اور اس کے بعد اگر اللہ توفیق دے وہ دعائیں جو قرآن میں ہیں وہ سب سے بڑی اکثیر ہیں. اور اس کے بعد وہ دعائیں جو فرمان محمد مصطفیٰ سے ثابت ہیں. جیسے میرے آقا اکثر دعا فرماتے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اور بی بی عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضور اگر مجھے لیلۃ القدر کا پتہ لگ جائے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ چاہے تو کسی پہ ظاہر کر دے اس کے علامات تو میں کیا دعا مانگوں؟ حضور نے فرمایا عائشہ بس ایک ہی دعا مانگنا اسألک العفو والعافیہ. تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں بھی دعا میں شریک رہی. حضور میں بڑی لمبی دعا تھی. اور یاد رکھا کرو میرے عزیز میرے بزرگ میرے محترم جو دعاؤں کا مقام ہے اور دعاؤں کی گھڑی ہے کہ جب دعا مانگو نا یہ دیکھا کرو کہ دعا مانگنے میں میرا دل لگ رہا ہے توجہ میری کامل اللہ کے دروازے کی طرف ہو رہی ہے. یا مانگ تو رہا ہوں لیکن دل ساتھ نہیں دے رہا اور دل لگ نہیں رہا اور طبیعت میں انشراح نہیں ہو رہا تو پھر بس کر دو. اور اگر طبیعت چاہتی ہے کہ یار آج تو دل کر رہا ہے اور مانگ لوں تو سمجھو گا رحمت کی گھڑی آ گئی. اور جب دعا مانگو اکیلے میں علیحدگی میں جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو یہ جو دکھانا وکھانا ہے نا جی عمرہ کر لیا اور روزہ رکھ لیا اور فلاں یہ تو پورا قرآن میں ہے حدیث میں. بعض لوگ آج کریں گے حج عمرہ کریں گے چاہے مر جائیں صبح کی نماز نہیں پڑھیں گے. ایسے لوگوں کو ڈھیلے کا فائدہ بھی نہیں. اس سے وہ بندہ کروڑ درجے بہتر ہے جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے. اگر تم نے فرض چھوڑ دیا تو نفلی عمرے کا کیا فائدہ؟ یہ تو جاہلیت والی بات ہے کہ تہجد پہ زور نفلی عمرے پہ زور اور فرض غائب. تھکا ہارا پریشان بیٹھ جا کے سو گیا نماز ختم. یہ کوئی عبادت نہیں ہے. عبادت وہ قبول ہوتی ہے جو عین سنت کے مطابق ہو. تو جب دعا مانگو اور بعض لوگ جو میرے بھائی طواف میں چیخ چیخ کے دعائیں مانگتے ہیں اور آگے دعائیں پڑھانے والے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں مانگ نہیں رہے. ایک ہے دعا پڑھنا سمجھو ایک ہے دعا مانگنا. پڑھنا تو یہ ہے کہ کتاب سامنے ہے پڑھنے اللہم اللہم اللہ یہ تو پڑھ رہا ہے دعا تو نہیں مانگ رہا. دعا مانگنے کا معنی یہ ہے کہ تیرے دل سے نکل رہی ہے تجھے پتا ہے تیرے رب کو پتا ہے. اذ نادى ربه نداء خفيا ادعوا ربكم تضرعا وخفية عاجزی سے چپکے سے دعا
لب ہل رہے ہیں، وہ تو جانتا ہے۔ تو سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نے بڑی لمبی دعا کی اور حضور بڑی لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو اللہ والے لوگ ہیں وہ بھی بڑی لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے ماشاءاللہ، عصر کی نماز کے بعد جو دعا مانگنے بیٹھے ہاتھ اٹھا کے ہم پیچھے بیٹھ گئے کہ جو ہم بھی شریک ہو جائیں۔ اب وہ جناب مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں تاکہ مغرب کی اذان ہو گئی۔ مغرب کی نماز پڑھ کے سنتیں پڑھی، اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے بیٹھ کے ہم تو بھاگ گئے، ہم تو نلائق آدمی۔ انہوں نے کہا ابھی ہم سے تو اتنی لمبی دعا نہیں مانگی جاتی۔ سچی بات ہے، ایسے خام خواہ اپنی بزرگی دکھائیں تو نلائق آدمی۔ دعا تو اللہ اس کو مانگنے دیتا ہے جو اللہ والا ہو۔ کون اپنے در پہ آنے دیتا ہے جب تک راضی نہ ہو؟ جس بندے سے اللہ راضی نہ ہو بات کیسے کرنے دے اپنے ساتھ؟ وہ تو ہم کلام ہونے کا شرف تب بخشتا ہے جب راضی ہوتا۔ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اندازہ لگایا کہ حضور اب بہت وقت ہو گیا ہے، اب دعا ختم فرمائیں گے، تو میں جلدی تیز چل کے گھر پہنچی کہ اب حضور کو علم نہ ہو جائے کہ بی بی عائشہ میرا تعاقب کر رہی ہے اور بیوی ہو کے مجھے ڈھونڈ رہی ہے، مجھ پر اعتماد نہیں کر رہی۔ کیونکہ میاں اور بیوی میں ہے تو ایک اعتماد ختم ہو جائے تو باقی ہے۔ اگر اعتماد کا رشتہ قائم ہے تو گھر قائم۔ جس دن اعتماد میں دراڑ پڑ گئی اسی دن گھر برباد ہو گیا۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے آ کر اپنی بات کو چھپانے کے لیے جلدی چادر بھی اپنے اوپر اوڑھ لی اور سو گئی۔ حضور یہ سمجھیں کہ سوتا ہوا چھوڑ گیا تھا اور واپس آیا سو رہی ہے۔ تو حضور آ کے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اپنا ہاتھ مبارک جو ہے وہ میرے سینے پہ رکھا۔ میں چونکہ دوڑ کے آئی تھی تو میرا سینہ تو دھونکڑی کی طرح چل رہا تھا نا۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ کہیں سے بھاگ کے آئی ہو؟ میں نے کہا ہاں یار۔ کہاں سے بھاگ کے آئی؟ میں نے کہا حضور جب آپ کو بستر پہ نہیں پایا دل میں خیال آ گیا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے گھر تشریف لے گئے، میں ڈھونڈتے چلی تو آپ وکیل کر سکتے۔ حضور نے فرمایا عائشہ انت فی شان، تم اپنے خیال میں ہو اور محمد اپنے خیال میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا عائشہ تم نے بنی کلب کے قبیلے کی بکریاں دیکھی ہے؟ فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ، ان کی تو بہت بکریاں، پر میں ان بکریوں کے جتنے بال ہیں اتنا آج اللہ نے میری دعا سے میری امت کو بخش دیا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی بخش دے، اللہ ہم پر بھی رحمت کے فیصلے فرمائے۔ دل سے دعا کریں، حضور کی امت سے بڑا مشکل وقت۔ اللہ اکبر۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، آج امت میں جہاں نظر ڈالو فلسطین ہے، کشمیر ہے، شیشان ہے، خون مسلم کی ارزانی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ میرا اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ ہم تو کمزور ہیں، تیری ذات تو کمزور نہیں ہے، تو عزیز ہے، تو قوی ہے، عزیز انتقام ہے۔ میرا مولا تو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے اور فعال لما یشاء ہے۔ اور میرا اللہ تو صرف کن فرمانا ہے نا۔ میرا مولا ہم بالکل قار مذلت سے گر گئے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ میرا اللہ حضور کی امت کو معاف فرما دے، حضور کی امت پہ رحم فرما دے، حضور کی امت کے کمزوروں کو اپنی قوت سے قوی کر دے۔
میرا مولا ہم نہتے ہیں، بیکار ہیں، بدکار ہیں، بد کردار ہیں، لیکن کہ جیسے کسی نے کہا تھا نا، خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، اور جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں۔ میرا مولا نام تو آئے گا نا امت محمد، ہم گندے ہیں، ٹھیک ہے، میرا مولا اس میں جب ہلاکت و بربادی ہوتی ہے تو نام تو تیرے نبی کی امت کا آتا ہے نا، تو اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بعض محدثین نے لکھا ہے کہ وہ بھی یہی رات تھی جب حضور نے دعا مانگی، اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روایت صحیح تو کوئی نہیں ملی، کوئی حدیث صحیح مرفوع ثابت ہو فرماتے ہیں نہیں ملی، لیکن کہتے ہیں کہ احادیث ضعیف کمزور ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا اصل ہے۔ تو اس لیے بہرحال بدعات میں نہ پڑیں، منکرات میں نہ پڑیں، نئے نئے مسائل اور نئی نئی نمازیں اور نئی نئی دعائیں خود نہ گھڑیں، لیکن جتنا ہو سکے عبادت کریں، نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، درود پڑھیں، طواف کریں، لیکن اگر کسی کو ایذا ہے طواف میں تو پھر دور بیٹھ کے عبادت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور جب دعا مانگو یاد رکھو صرف محدود دعا نہ مانگا کرو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، حضور کی پوری امت کے لیے دعا مانگا کرو، تمام بیماروں کے لیے دعا مانگا کرو، تمام دکھیاروں کے لیے دعا مانگا کرو، تمام مساجد و مدارس و معابد و معاہد کے لیے دعا مانگا کرو، مسجد اقصی کے لیے دعا مانگا کرو۔ میرا اللہ، یہود اور ہنود تیرے آواز جہاں اذانیں بلند ہوتی ہیں اس کو گرانے کی فکر میں ہیں، توڑنے کی فکر میں ہیں، اللہ ان مساجد کے توڑنے والوں کو تو خود ٹکڑے کر دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، تیرے آگے کوئی مشکل نہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم یہ بات پڑھ چکے تھے کہ اللہ کی آمد میں ہر آدمی کو نامہ عمل دیں گے اور حکم دیں گے کہ پڑھو، جس سے محدثین اور علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ قیامت میں چاہے کوئی ان پڑھ ہو وہ بھی پڑھا ہوگا، یعنی اللہ بھی ہمیں جنت علم دے کے بھیجیں گے۔ جاہل کا کیا فائدہ، اس کو کیا پتا جنت کیا ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرا بندہ خود پڑھ لو اور خود فیصلہ کرو، تیرے اعمال تیرے لیے خود گواہ ہے۔ اور ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ قیامت والے دن جب ہر آدمی اپنا نامہ عمل پڑھے گا تو اس کو قرآن نے دوسری جگہ بڑی وضاحت سے بیان کیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کو داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ بلائے گا دوستوں کو، رشتے داروں کو، بھائی دیکھو میرا نتیجہ آ گیا، میرا رزلٹ آ گیا۔ دیکھیں نا جو بچے پاس ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھیوں کو فون کرتے ہیں، بھی فلاں اخبار دیکھا تھا، اور یار رول نمبر میرا یہ ہے، دیکھو نا میں تو بالکل ٹاپ پہ ہوں۔ تو وہ مومن بھی بڑا خوش ہوگا، اس لیے آج دل سے دعا کرو، اللہم اجعلنا من اصحاب الیمین، اللہم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقیاء۔ اور دل سے دعا کرو اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، ہر حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ہر ظالم کے ظلم سے محفوظ فرما، اور تمام مسلمانوں کے لیے وہ پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، برما میں ہیں، اراکان میں ہیں، وہ عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، ان سب کے لیے دل سے دعائیں کریں، اللہ
سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرماؤ، اور جو لوگوں میں اختلاف ہو گئے اللہ وہ دور فرماؤ، کہ آج حضور کی امت کوئی سندھی ہے، کوئی ہندی ہے، کوئی پشتون ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی پنجابی ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، جب کلمہ پڑھ لیا تھا انما المؤمنون اخوۃ، ہم تو سب بھائی ہوتے، مہاجر و انصار ہے تو سب بھائی ہیں، دعا کرو اللہ پھر بھائی بنائے۔ ایک تو عالم اسلام کے خلاف دشمنوں کی سازشیں ہیں، لیکن یاد رکھو دشمن کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی دوسروں پہ الزام نہ لو، ان کی دولت کے عوض بکنے والا تیرا مسلمان ہوتا ہے۔ اگر مسلمان نہ بکے، میر جعفر و صادق نہ بنے تو کون ہمارا بگاڑ سکتا ہے؟ جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے دین ننگے ملت ننگے وطن۔ تو اس کے بعد جناب جب نامہ عامہ، اور جس کو ملے گا بائیں ہاتھ میں اللہ معاف کرے، یاد رکھو ایک تقسیم ہوگی، یہ دائیں والے یہ بائیں والے۔ اب دائیں والے میں پھر درجے ہوں گے، انبیاء، انبیاء کے بعد صدیقین، ابرار، اخیار، شہداء، صالحین اور عام مومن۔ اسی طرح یہ بائیں والے کافر ہیں، پھر ولید بن المغیرہ کا کفر ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، قارون ہے، شداد ہے، تو پھر کفر میں بڑی درجے ہیں نا۔ ایک صرف کافر ہے اور ایک اسلام کو مٹانے والا ہے، ایک صرف کافر ہے اور ایک اسلام کا راستہ روکنے والا ہے۔ ان کو جب نامہ عمل ملے گا تو وہ چیخ پڑے گا، کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اللہ فرماتے ہیں جب کافر پڑھے گا کہے گا ہائے یہ کیسی کتاب ہے، ابھی کیسے نہ مرے، یہ تو کوئی ایسا کمپیوٹر ہے کہ جسے ذرا ذرا لکھ دیا ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ آج دیکھتے ہو نا جی، انسانوں کے بنائے ہوئے کمپیوٹر جو ہیں ان پر بھی صرف کلک کرنے کی ضرورت ہے، جب پورا ہسٹری کی جا جاتی ہے، کب پیدا ہوئے، کب داخل ہوئے، کب گئے، کیا کیا، کہیں جرم کیا نہیں کیا، سارا نام عمل کھڑا ہے۔ یہ تو بندے ایسی چیزیں بنا رہے ہیں، جو بندوں کے بنانے والا ہے اس کا کیا انتظام ہوگا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں نا۔ لیکن کاش کہ مسلمان قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا، کاش کہ مسلمان قرآن و سنت کو، اس کے مغز کو حاصل کرتا۔ کچھ لوگ روایات میں کھو گئے، کچھ لوگ منطق و فلسفہ میں کھو گئے، کچھ لوگ ابحاث قواعد میں کھو گئے، اسلام کا قرآن کا وہ پیغام انقلاب جو تھا وہ بھول گئے۔ تو اب جناب اس کے بعد اللہ نے پچھلی آیت میں جو ہم نے سابقہ سبق میں پڑھی تھی ایک خلاصہ بھی عرض کیا، فرمایا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو سوچ لو کہ تم اگر اتباع حق کرو گے اور ہدایت پہ چلو گے تو تیرا فائدہ ہے۔ اسی لیے میرے محبوب نے سرکار دو جہاں نے لیکن دو لفظوں میں مسئلہ سمجھایا ہے، اگر سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضور نے فرمایا کہ لو اجتمع جميع الخلق على اتقى قلب رجل واحد منكم لما نفعوه بشيء۔
حضور نے فرمایا کہ اگر ساری کائنات کے بندے مسلمان متقی پرہیزگار اولیاء بن جائیں اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ اور اگر ساری دنیا نعوذ باللہ فاسق بن جائے، فاجر بن جائے، شرار بن جائے اور شریر بن جائے، اللہ کو کیا نقصان ہے؟ اس لیے اللہ نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پہ فرمایا ہے کہ میرے بندے اپنے اعمال کو سامنے رکھ، اور ورنہ یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، میں تو اس پہ بھی قادر ہوں کہ تمہیں ہلاک کر دوں اور ایک نئی مخلوق پیدا کروں۔ اللہ نے فرمایا میں تو اس میں بھی قادر ہوں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم اعراض کرو گے میں تمہارے لیے اور قوم پیدا کروں، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر تمہاری کوئی مثال کا ذکر بھی نہیں ہوگا، تمہارا نام تک بھی نہیں ہوگا داستان۔ تو اس لیے آپ سمجھیں اللہ نے فرمایا اگر تم ہدایت پہ چلو گے تیرا فائدہ، وَمَنْ ضَلَّ، اگر گمراہی پہ چلو گے وبال تجھ پہ ہے۔ ہم نے تو ایک فیصلہ تمہیں بدلا دیا ہے، تمہیں عقل دیا ہے، ہوا سے خمس دیے ہیں، تمہیں انسان بنایا ہے، احسن تقویم بنایا ہے، تمہیں مکرم بنایا ہے، تمہیں اشرف بنایا ہے، اور ساتھ یہ بھی بدلا دیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور میں میرے پاس عدل ہوگا، کسی کو کسی دوسرے کے گناہ میں نہیں پکڑ لوں گا۔ کہ اب دیکھیں کہ فرعون ہے اتنا بڑا باغی ہے کہ خدائی کا دعوے دار ہے لیکن بیوی مسلمان ہے، تو اس کی بیوی کو میں فرعون کی وجہ سے تو کوئی تکلیف نہیں دوں گا کہ تم میرے باغی کی بیوی ہو۔ یہ تو بندے ہیں نا دنیا میں، کسی سے جھگڑا ہو جائے اس کی بیوی کو اٹھا لو، اس کی بیٹی کو اٹھا لو، اس کے بیٹے کو اٹھا لو، اس کے بھائی کو اٹھا لو، اور آج کل تو ایک اور لعنت ہے کہ کسی عورت کو اٹھا لو اور 8-8 10-10 آدمی اجتماعی زیادتی کرو۔ اس وقت غور کیا کرو کہ اس عورت کے بجائے اگر تیری بیٹی اس مقام پہ ہوتی، تیری بہن اس مقام پہ ہوتی اور گنڈے اسی طرح اس کی عصمت دری کرتے اور تڑپ رہی ہوتی تو کیا ہوتا؟ فکر نہ کرو، قانون سے بچ سکتے ہو، تم موجودہ دور کے بنائے ہوئے فورسز سے بچ سکتے ہو، اللہ کے انتقام سے نہیں بچ سکتے۔ اس کا ایک اپنا نظام ہے جو چلتا ہے جس کا مجھے پتہ نہیں، ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہم کسی پر دوسرے کا گناہ رکھ دیں ایسا نہیں ہوگا، اور ایک اور فیصلہ بھی کر دیا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ ہم کسی قوم پہ عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ اپنا پیغام پر نہ بھیجیں، یعنی کسی قوم کو ہم ایسے پکڑ لیں ان کے پاس پیغام پہنچا ہی نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ اس لیے یہ معنی جو ہے نا مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، رسول کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ نبی ہر کسی کے پاس جائے گا۔ اب حضور اپنے زمانے میں بھی سب کے پاس تو نہیں گئے نا، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکے میں ہے تو کیا ایک ایک کافر کے پاس گئے؟ معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچے گا، چاہے نبی کے واسطے پہنچے، چاہے صحابہ کے واسطے پہنچے، چاہے تابعین کے واسطے پہنچے، تبع تابعین کے واسطے پہنچے، علماء حاملین کتاب و سنت کے ذریعے پہنچے، تمہیں پیغام پہنچے گا پھر پکڑیں گے، تاکہ کسی کو یہ عذر نہ ہو کہ اللہ میرے پاس کوئی آیا ہی نہیں۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ مثلا ایک چھوٹا بچہ ہے، کافر کا بچہ ہے، مر گیا، فرماتے ہیں اس کو بھی اللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے، کیوں؟ وہ تو ابھی بالغ ہی نہیں ہوا، اس کو تو کوئی بات پہنچی نہیں۔ اسی طرح مثلا علی سبیل المثال کہ آج انکشاف ہو جائے، چونکہ علم ترقی کر رہا ہے، سائنس آگے بڑھ رہی ہے،
معلومات کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں، اور جوں جوں آگے بڑھیں گے اتنا قرآن سچا ہوتا جائے گا کہ 1400 سال پہلے جو قرآن نے کہا تھا یہ دنیا اب وہاں پہنچ رہی۔ آپ نے اخباروں میں رسائل میں پڑھا ہوگا نا کہ زمین جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، سکڑ رہی ہے۔ کیا مانا ہے؟ یعنی سمندر بڑھ رہے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد بعض ملک جو عین دریاؤں اور سمندروں کے کنارے پہ ہیں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ اتنا پانی آئے گا کہ ان کا نام بھی نہیں ہوگا زمین پہ۔ پانی ہو گیا، زمین چھوٹی ہو گئی، سکڑ گئی۔ مثلاً 1 لاکھ ایکڑ تھا، سمندر آگے آ گیا تو اب 20,000 ایکڑ ختم ہو گیا، 80 رہ گیا، سکڑ گئی۔ یہ اب تمہاری تحقیقات اس مقام پہ، اور قرآن نے پہلے بتا دیا وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَنقُصُ الْأَرْضَ مِنْ أَطْرَافِهَا۔ کیا محمد مدنی یہ جاہل ہیں؟ یہ غور نہیں کرتے کہ ہم ہر طرف سے زمین کو چھوٹا کر رہے ہیں، سکیڑ رہے ہیں؟ اور اسی طرح جب ہم حدیث مبارک پڑھتے تھے سرکار دو عالم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تبارک و تعالی میرے لیے زمین کو لپیٹ دیتے ہیں، زمین لپیٹ دی جاتی ہے اور سفر مختصر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ قیامت میں اللہ آسمانوں کو بھی لپیٹ دیں گے۔ تو اس لیے افسوس یہ ہے کہ میرا مسلمان، میرا مولوی اور پیر خدا کے لیے قرآن کو صرف طویل لکھنے کا ذریعہ نہ بنائے، قرآن میں غور کرو، قرآن میں تدبر کرو۔ قرآن اسی لیے نہیں آیا تھا کہ تو جھوٹ بنا کے تو کبھی فال دیکھ رہا ہے اور کبھی کسی کو طویل لکھ رہا ہے اور کبھی اعداد نکال رہا ہے اور کبھی اعداد و شمار نکال رہا ہے، پتہ نہیں کبھی بسم اللہ کا خلاصہ 786 کر رہا ہے۔ تم اگر قرآن کا خلاصہ کرتے ہو تو اپنے ناموں کا بھی کرو، اپنے نام بھی اسی طرح عدد نکالو، کسی کا نام 420، کسی کا نام 406۔ صرف قرآن سے کھیلنا ہے اور جی بے ادبی ہوگی، یعنی صرف 786 کی بے ادبی ہوگی۔ آگے جو لکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام تو اللہ کا نام ہے، آگے تم نے لکھا ہے ورحمۃ اللہ، اللہ اس میں جلالہ ہے، تو اس کی بھی حرمتی ہوتی ہے۔ والسلام خیر الختام، کبھی کوئی لکھ دیتا ہے عفی یا عنہ، کبھی کوئی لکھ دیتا ہے عبد حقیر یا احقر یا افقر، وہ بھی تو الفاظ ہیں نا اللہ کے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی کو علی سبیل المثال آج انکشاف ہو جائے کہ ایک قطب شمالی میں ایسا منجمد علاقہ ہے، برف ہی برف ہے، وہاں کوئی ہے نہیں، لیکن چند ایک بندے وہاں رہے، ان کے پاس کوئی پیغام نہیں پہنچا، کوئی پیغمبر نہیں پہنچا، کوئی کتاب نہیں پہنچی، تو ان سے صرف توحید کے بارے میں سوال ہوگا اور نماز روزے کا سوال نہیں ہوگا۔ توحید کا کیوں سوال ہوگا کہ توحید دین فطرت ہے کہ بھئی آسمان کیسے بنایا ہوگا اللہ۔ جیسے میرے محبوب سرکار دو عالم رحمت دو جہاں کو خبر ملی کہ ایک لڑکی ہے تو یہود کی لڑکی، لیکن وہ دل میں ایسے جذبات رکھتی تھی اسلام کے حق میں، حضور تشریف لے گئے، وہ بیمار تھی بیچاری، اور یہ بھی پتہ لگا کہ شاید اس بیماری سے نہ اٹھ سکے۔ حضور اس کے گھر میں گئے اور آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے اشارہ کیا کہ اللہ کا مقام عرش ہے۔ حضور نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ تو نے کہا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضور نے فرمایا ان کے والدین کو اتنے 1.5 دور ہو جاؤ، یہ بیٹی مسلمان ہے، اب یہ محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی غاروں میں ہیں، کوئی ایسے قطب شمالی میں ہیں، کوئی ایسے جزائر میں ہیں، جزیروں میں ہیں کہ وہاں ان کو کوئی دین
ان کا پیغام نہیں پہنچا ہے تو ان سے صرف توحید کا سوال ہوگا، باقی پہنچے ہی نہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک آیت میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوں گے کہ ان کے بعد جو گناہ ہوگا وہ بھی ہم ان پہ رکھیں گے، اور ایک آیت کہتی ہے کہ ایک دوسرے پر گناہ نہیں رکھا جائے گا۔ تو یہ کوئی تعارض نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ اگر تم نے گناہ کی بنیاد رکھی ہے تو بنیاد تم نے رکھی ہے نا، تو قیامت تک جو گناہ کریں گے تو گویا تو اصل ہے، تو اس کی وجہ سے تم پہ رکھا جائے گا۔ مثلا تم نے مسجد بنا دی، قیامت تک لوگ نمازیں پڑھیں گے تو تجھے بھی نیکی ملے گی۔ ایک آدمی نے سینما بنا دی، جتنے لوگ قیامت تک سینما دیکھیں گے لعنت میں حصہ بنانے والے پر بھی رہے گا، کہ بنیاد جو اس نے رکھی تھی۔ اسی لیے ہے نا کہ جب اولاد ماں باپ کے لیے حج کرتی ہے، عمرہ کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے، ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اولاد کس کی وجہ سے ہے؟ ماں باپ کی وجہ سے ہے نا، ان کا جز ہے نا۔ ولد صالح یدعو لہ۔ اچھا، ایک بات دیکھیں میرے اللہ کا رحم، کہ اللہ کسی کے گناہ میں تو دوسرے کو نہیں پکڑیں گے، لیکن کسی کی نیکیوں کی وجہ سے رحمت کر دیں گے، کیونکہ مقام عدل ہے نا کہ کسی کا گناہ تو وہ کرے اور پکڑا یہ جائے۔ وہ کہتے ہیں نا گناہ کرے مچھ والا پکڑا جائے داڑھی والا، تو یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو عدل کے خلاف ہے۔ لیکن ایک ہے رحمت، کہ جب مومن جنت میں جائیں گے تو وہ اللہ سے سوال کریں گے، اللہ میاں میرا بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں بچے وہ تو نظر نہیں آ رہے، تو میرا خاندان کدھر گیا؟ تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے تیرا خاندان جو ہے وہ الحمدللہ جنت میں ہے میری رحمت سے، لیکن ان کے درجات تیرے درجات سے بہت نیچے ہیں۔ تیرا مقام اونچا ہے، اولاد کا مقام وہ نہیں جو تمہارا ہے۔ وہ کہے گا اللہ میں جو دنیا میں ساری عبادت کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، رات کو روتا تھا، تو اولاد کا نام بھی تو لیتا تھا نا، ان کے لیے بھی تو کر رہا تھا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا ان کے بچوں کو بھی باپ کے ساتھ اونچے درجوں میں بھیج، اللہ کنا بہم ذریاتہم، ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ بھیج دیں گے۔ وما الدناہم من عملہم من شیء، اللہ نے فرمایا ہم یہ نہیں کریں گے کہ ماں باپ کے نیکیاں گھٹا کے ان کو نیچے لے آؤ، نہ ان نیچے والوں کو اونچا کر دیں ان کے، تو یہ رحمت ہے۔ تو رحمت تو اللہ جس پہ فرما دے اس کی مرضی ہے کہ وہ بغیر ہمارے اعمال کے بھی ہمیں معاف کر دیں، ایک گھونٹ کتے کو ڈالو تو راضی ہو جائے معاف کر دو۔ ان آیات کے بعد جو آج کے سبق میں ہم نے آیت پڑھی ہے، فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم ارادہ کرتے کسی بستی کو برباد کرنے کا، ہلاک کرنے کا، یہاں دو لفظ امرنا، ہم حکم کرتے ہیں ان کے بڑے آدمیوں کو، پیسے والے، دولت والے، قوت والے، فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ نافرمان ہو جاتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر میری بات ان پہ پوری ہو گئی، حجت تمام ہو گئی۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم اس کو مٹا دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں، ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، اس کا کچھ نہیں بچتا۔ تو بعض لوگوں کو یہاں مغالطہ ہوتا ہے کہ جب اللہ حکم خود کرتے ہیں پھر ہلاک بھی خود کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے اس آیت میں کہ امرنا مترفیہا، وہاں کے بڑے لوگوں کو ہم حکم کرتے ہیں، ویسے جب اللہ نے حکم کیا ہے وہ تو مجبور ہیں بیچارے پھر۔ تو بات کو سمجھیں، اصل معنی یہ ہے اللہ نے فرمایا میں نے کتابیں بھیجی، رسول بھیجے، میں نے ہدایت، ضلالت، حق، باطل، صدق، کذب، صراط مستقیم سب واضح کر دیا، لیکن اتنی واضح کرنے کے بعد میرے حکم کے بعد بھی وہ ہدایت میں نہیں چلے، گمراہی میں پڑ گئے، شہوات میں پڑ گئے، لذات میں پڑ گئے، تو ہم ان کو اس میں اور بڑھا دیتے ہیں کہ چلو اور جاؤ،
اچھی طرح برباد ہو جائے. پڑھتے وہ خود ہیں، یہ نہیں کہ اللہ حکم دے کے ان کو ڈالتے ہیں. اس لیے فرمایا امرنا مترفیہا، اور بعض علماء نے فرمایا ہم ان کے بڑوں کو ہدایت کا حکم دیتے ہیں، لیکن وہ ہدایت کے بدلے ففسقوا فیہا، نافرمانی کرتے ہیں. اچھا، بعض علماء نے اس کو یوں بھی پڑھا اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا فیہا. بعض نے پڑھا امرنا نہیں بلکہ امرنا، ہم ان دولت والوں کو، پیسے والوں کو طاقت بھی دے دیتی ہیں، قوت بھی دے دیتی ہیں، حکومت بھی دے دیتی ہیں، اقتدار بھی دے دیتی ہیں. اب جیسے دیکھو فرعون کے پاس طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، لشکر بھی تھا، اللہ نے بھی پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑا کہ 100 سال تک کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا. بہت اکڑتا گیا نا. جب اچھی طرح اکڑ کے انتہا پہ پہنچا انا ربکم الاعلی، اللہ نے فرمایا آؤ تمہاری خدائی کو ابھی سمجھاتی ہیں. ایک غوطہ لگا، ایک بس، یہ نہیں کوئی 4 گھنٹے الٹا لٹکا رہا پانی میں، ایک دفعہ بس گیا نا نیچے کے اوپر آمنت برب موسیٰ وہارون، اللہ نے کہا میں مانتا ہوں. اللہ نے فرمایا اب ماننے کا فائدہ کوئی. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں امرنا فیہا، یہ دوسری قرات ہے. اور ایک تیسری قرات میں قرآن نے پڑھا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً آمَرْنَا فِيهَا، مانا اکثرنا، ہم پھر وہاں کے دولت مندوں کو اور دولت اور طاقت دے دیتی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھتے. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر میری حجت پوری ہو گئی. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، ہم نوح کے بعد ہم نے کتنے قرن ہیں، کتنے قومیں ہیں جن کو ہلاک کیا. اچھا، نوح قوم کا ذکر نہیں آیا، ان کے بعد کا ذکر آیا، کیونکہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں حملنا ذریۃ نوح، تو حملنا میں اشارہ ہو گیا کہ ہم نے اس کی اولاد کو بچا لیا، باقی غرق ہو گئے. تو ان کا ذکر پہلے قرآن میں آ چکا ہے. اب ان کے بعد وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اللہ نے فرمایا تیرا رب کافی ہے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے والا، جاننے والا، جس کے آگے کوئی چیز چھپی نہیں. یعنی گناہ تو تم کرتے ہو نا، وہ دیکھ رہا ہے. جب تم حد سے بڑھ جاتے ہو تو پھر تمہاری لگامیں کھینچ لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ عالم اسلام سے عذاب رفع فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی امت کو غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ بیت المقدس کی آزادی کا فیصلہ فرما. یا اللہ فلسطینیوں پہ رحم فرما، کشمیریوں پہ رحم فرما، تمام مسلمان عرب عجم جس ملک میں ہیں سب پہ رحم فرما. کہتے ہیں کہ میں رمضان میں، شوال میں روزانہ جدے سے مکہ آتا ہوں، کام ہے تو پھر روزانہ آپ کو احرام باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر عید الفطر کے بعد مدینہ منورہ جانا ہے تو پھر واپسی پہ عمرہ کریں، یا پھر مدینہ منورہ سے سیدھا جدے چلے جاؤ، مکے کی نیت سے آؤ ہی نہیں، پھر تمہیں کوئی عمرہ نہیں کرنا پڑے گا. کہتے ہیں جی کہ میں نے ایک کھلونا لیا ہے، اس میں چھوٹی مچھلیاں جو ہیں وہ بجلی میں چلتی ہیں، بھاگتی ہیں. علماء کہتے ہیں کہ ذی روح جتنی چیزیں ہیں نا ان سے بچو. یعنی جو بھی ذی روح ہے، انسان ہے، مچھلی ہے، گائے ہے، کچھ ہے، ان کی تصویروں سے بچا کرو. اور غیر ذی روح جو ہیں، جیسے کوئی مکان ہے، کوئی بلڈنگ ہے، کوئی مینارہ ہے، کوئی چیز، اس کا کوئی حرج نہیں. بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں سے دور رہیں. کہتے ہیں جی کہ وطر میں میرا بھائی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھنا بھی حدیث سے ثابت ہے، اور 3 رکعت ملا کے پڑھنا بھی ثابت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ مغرب جو ہے وطر النہار، کہ مغرب کی نماز دن کے وطر ہیں اور وہ رات کے وطر ہیں. تو جب مغرب سے تشبیہ ہے تو ہر چیز. پتہ نہیں کیا لکھا آپ نے، کوئی ہلدی
चाकू का दस्ता, लकड़ी, मुझे नहीं पता क्या लिखा है। अगर बैंक के अकाउंट में, करंट अकाउंट में पैसे हैं कोई हद नहीं, लेकिन सेविंग अकाउंट में है तो जो पैसे ज्यादा मिले वो सूद है, वो हराम है। बैंक को तो न दें, उनसे ले लें, गरीबों को दें, लेकिन सवाब की नीयत न करें, क्योंकि सवाब अल्लाह हलाल पे देते हैं, हराम पे नहीं देते। मेरी माँ बीमार है, अल्लाह सब बीमारों पे रहम फरमा। अल्लाह हमारी आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूं, अल्लाह शिफाए कामला अता फरमाए, सारी ज़ाहिरी, बातनी, रूहानी, जिस्मानी, नफ्सानी बीमारियां दूर फरमा। अल्लाहुम्मा शफिना वशफि मरज़ाना व मरज़ा मन औसाना वस्तौसाना व मरज़ल मुस्लिमीन मिनल अमराज़ि ज़ाहिरति वल बातिनति व रूहानियति वल जिस्मानियति वन नफ्सानियति या शाफ़ी या सलाम। अगर एक औरत ने अदालत में, कोर्ट में तनसीख निकाह का दावा किया, लेकिन खामद ने तलाक नहीं दी, और कोर्ट जो है अगर वो अंग्रेजी कानून के ताबे है तो वो तलाक नहीं होती जब तक खामद तलाक न दे। अगर खामद अपनी बीवी को 3 तलाक दे तो बहरहाल हनफी मसलक में तो मेरा भाई कोई रियायत है नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि एक मजलिस में हो तो एक शुमार हो, लिहाजा बेहतर ये है कि आप किसी दारुल इफ्ता से रजू करें। शब कदर लैलतुल कदर ये मैंने अभी बयान कर दिया है। अगर आदमी ने हज के आखिरी दिन यानी 12 तारीख को 10 बजे कनकरियाँ हमारी हैं, दम पड़ गई, क्योंकि आखिरी दिन 11 हो या 12 हो, टाइम जो है ज़वाल के बाद शुरू होता है और ज़वाल 12 बजे के बाद होता है, पहले नहीं होता, लिहाजा दम पड़ गए। कहते जी मूछे मुंडवाना जायज़ है, हाँ जायज़ है, लेकिन कुछ न कुछ नजर भी आए, बिल्कुल मुसला ना करे, यानी उस तरह ना करवाए। मैं नफल पढ़ रहा था, एक आदमी पीछे शामिल हो गया। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अगर आदमी नफल पढ़ रहा है तो पीछे फर्ज वाला मुक्तदी बन सकता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक नहीं बन सकता। वो फरमाते हैं इमाम जो है मुक्तदी से कवी होना चाहिए, ना कि कमजोर। सारा सब नमाज हो जाएगी, झगड़ों में न पढ़ा करो, शुक्र करो पढ़ा तो है ना उसने। मैं अपनी वालदा फौत हो गई, हज करना चाहता हूँ, बिल्कुल जरूर हज करें, माँ बाप का हज जरूर करें। मेरे वालिद आपके दर्स में शागिर्द थे, फौत हो गए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिवालिदीना व लिवालिद वालिदीना व लिमशाइख़िना व लिअसातिज़तिना व लिमन हक़्क़ुन अलैना व लिमन औसाना वस्तौसाना व लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। लैलतुल कद्र की रात मुराद है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारक, ये बयान हो गया है। रोजे की हालत में कोई गेट पता नहीं क्या होता है। नमाज की हालत में सजदे की जगह पे नजर रखें। जो आजकल परफ्यूम मिलते हैं, अगर अल्कोहल है तो इस्तेमाल न करें, फरी अल्कोहल है तो इस्तेमाल करें। अगर हजर अस्वद को बोसा दे एहराम की हालत में, हजर अतर लगा हो तो न दे, ताकि तेरे बदन पे अतर लग न जाए। अगर खाना काबा से हाथ लगाया, खिलाफ खुशबू लग गई, धो डालें फौरन, वरना दम पड़ जाएगी। जिसने उम्रा किया उस पर हज फर्ज नहीं होता। आप उम्रा करके अपने कानून के मुताबिक जाएं, फिर जब अल्लाह तौफीक देगा वापस आ जाएं। तवाफ के बाद पहले मुल्तज़म पे जाएं। अफजल यह है कि पहले 2 रकात पढ़ें, फिर मुल्तज़म पे जाएं। एहराम में काबा शरीफ को हाथ लगाते हुए चेहरा छुप गया, कुछ नहीं होता। नजरिया जरूरत के ताबे हम जूते बदलते रहते हैं, इसी नजरिया जरूरत ने तो सारी बर्बादी की है। तो बहरहाल नजरिया जरूरत के ताबे जूते न बदला करें, क्योंकि आप जूते बदलते हैं, कल कहें नजरिया जरूरत के ताबे मेरी बीवी चूंकि हरम में गुम हो गई है, मैं क्या करूं। अल्लाह के बंदे, छोटी चीज भी हराम है, बड़ी चीज भी हराम है।
اگر کوئی آدمی حرم میں جوتے لاتا ہے کوئی بات نہیں، آپ تھیلی میں رکھیں، کپڑے میں رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے آگے رکھیں۔ داڑھی رکھنے کا ارادہ ہے لیکن چھوٹی رکھنا چاہتا ہوں تو میں تو فتویٰ نہیں دے سکتا، اس نبی کا حکم ہے کہ ایک مشت رکھو، حضور کا سینہ بھرا ہوا تھا۔ باقی تمہاری وردی فیشن کے لیے رکھنی ہے تو کیا فائدہ ہے، رکھو جب بھی تو سنت کے لیے رکھنا، حضور کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے۔ اگر ڈرائیور ہے بلی بھر گئی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی حرم شریف میں غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے لیکن شیطان آتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، نظر آتا اس کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ کافر تو نظر آتا ہے نا، شیطان نظر نہیں آتا، نظر آئے تو مجھے بتانا۔ حرم شریف میں 1/1 ہے، جتنی جماعت بڑھے گی اللہ ثواب بڑھاتے جائیں گے۔ اللہ پاک مجھے روزگار دیں، اللہ ہر بے روزگار کو روزگار دیں۔ جوان آدمی نے اگر وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کرو، ورنہ نہیں۔ ایک بیوی کی لڑکی دوسرے بیوی کے بھائی کو مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا پوچھا ہے۔ جب تک رشتوں کا مسئلہ صحیح لکھا نہ ہو نا ڈر لگتا ہے، حلال حرام کا مسئلہ ہے۔ روزے کی حالت میں اگر ایک دمے کا مریض ہے اور سپرے کرتا ہے، دوا اندر جاتی ہے، روزہ نہ رکھے۔ ہاں اگر ہم نے ٹیسٹ دینا ہے، بلڈ دینا ہے، اس سے روزہ نہیں خراب ہوتا، وہ تو آپ خون دے رہے ہیں نا، اندر تو نہیں جا رہا۔ عید الفطر پہ جو فطرانہ دیتے ہیں یہاں دو، اپنے ملک میں بھیج دو، لیکن عید سے پہلے ادا ہو جائے۔ جب ہم مکہ مکرمہ جاتے ہیں مدینہ شریف سے تو واپسی پہ لازم عمرہ کریں، وہ میقات ہے۔ کہتے جی کہ اصفہان کے نزدیک مدینہ روڈ پہ ایک کنواں ہے، ہاں جیوانہ کے قریب تو ہے، جس میں حضور نے لعاب ڈالا۔ اصفہان والے کنویں کا مجھے علم نہیں۔ جمعہ کی پہلی اذان جب حضرت عثمان خلیفہ راشد ہیں تو جو خلیفہ راشد حکم کرے وہ سنت رسول ہوتا ہے۔ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔